वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। SOPs ना फॉलो हुए और उसकी वजह से कोशिश पूरी की गई हुकूमत की तरफ से, हमने दुकानें भी सील की, मार्केट्स भी बंद की, लेकिन लोग जो थे वो जिन SOPs पे कहा था उन्होंने उस पर काम नहीं किया। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने ये कहा था कि हमें अब ये बात सोचनी पड़ेगी कि जिन इलाकों के अंदर फैलाव ज़्यादा है उसके लिए हम डिफरेंट इक़दाम उठाएं। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की गई है पिछले 2 दिन के अंदर, जिसमें हमने इंसिडेंट्स लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं उनके लिए एक डिफरेंट तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा और इस सिलसिले के अंदर मेरे साथ कमिश्नर लाहौर और मेरे साथ CCPO लाहौर दोनों तशरीफ़ फरमा हैं और जो इलाके उन्होंने इंसिडेंट्स के मुताबिक बताए हैं जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद, इंसिडेंट्स ये होता है कि पर 1000 वहाँ कितने केसेस सामने आ रहे हैं ताकि हम स्प्रेड ऑफ ये जो ट्रांसमिशन है ऑफ वायरस वो इस बंद करने के बाद इसे रोक सकें। वो है शादरा, कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वॉल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्तर टाउन तकरीबन सारा ही, अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। और ये डिसीजन जो है इसमें खाने पीने की अशिया, आपके जो फार्मेसीज़ हैं वो उसी तरह जिस तरह पहले था वो खुली रहेंगी और कुछ बिजनेसेस जिनकी परमिशन दी हुई है वो चलती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो फैक्ट्रीज इस वक्त प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बना रही हैं, अगर उस इलाके में हैं, अगर कोई ऐसी काम ऐसे उस इलाके में हो रहा है विच इज़ रिलेटेड टू मेडिकल सप्लाईज, वो भी खुले रहेंगे। वो बाकायदा लिस्ट जो है वो आवेज़ा कर देंगे कमिश्नर साहब और ये कल रात 12 बजे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। बेसिकली हम इसे वी आर गोइंग टू क्लोज इट फॉर मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है, लेकिन इस दौरानिया में मुसलसल इसका जायज़ा किया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में मज़ीद काम की इजाज़त मिलेगी। बाकी इलाके जिनमें SOPs नहीं इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो रहे हैं उनको अब इस बात पे कान हो जाने चाहिए कि अगर आपके SOPs फॉलो न करने की वजह से आपके इलाके के अंदर भी इंसिडेंट्स फैल गया और मज़ीद, क्योंकि हर रोज़ हमारे पास केसेस आते हैं, हर रोज़ उसकी एनालिसिस होती है, तो ये ना हो कि बाकी इलाके भी बंद करने पड़े। तो मेहरबानी करके जो SOPs हुकूमत ने दी हुई हैं उनको आप सख्ती से फॉलो करें ताकि मईशत भी चलती रहे, कारोबार भी चलता रहे और जो इस वक्त फैलाव हो रहा है ट्रांसमिशन इस वायरस का उसमें हम रोकथाम भी कर सकें। तो ये मैं आपको बताती चली जाऊं कि सिर्फ मास्क पहनने से, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था, हम कम से कम 50% अपनी ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और जो बार बार उन्होंने ये बात कही थी वो ये कि हम अपने बुज़ुर्गों को, अपने बूढ़ों को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आपने उनको घर में रखना है और अपने आप को भी उनसे दूर रखना है, सिर्फ इस वजह से कि आप अगर घर से बाहर निकल के किसी ज़रूरी काम को जाते हैं तो आप वायरस घर में वापस ला सकते हैं और उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2-3 बहुत ज़रूरी बातें थी जो आपके सामने रखनी थी। एक जो मुसलसल, कई दफ़ा मुझे बहुत ही अफसोस होता है, TV पे मुसलसल चल रहा होता है, हर बंदा एक्सपर्ट है, हुकूमत फेल हो गई है कंट्रोल करने में। मकसद ये है कि अगर तो वाकई हुकूमतें फेल हो गई हैं तो पूरी दुनिया की हुकूमतें फेल हो गई। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिस पे सारी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा एफर्ट किया जा रहा है
اور ہر طریقے سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پینڈیمک کو روکیں. چائنا جیسا بالکل ایک مہذب ملک جس نے بڑی سختی کی ڈسپلن کے ساتھ اس وائرس کو روکا، آج اگر اخبار پڑھے آپ تو دوبارہ ریسرجنس ہو رہی ہے، وہاں کیسز سامنے آ رہے ہیں اور ان لوگوں نے دوبارہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. مجھے یہ بھی افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہمارا کمپیریزن پاکستان کا کیا جاتا ہے نیوزی لینڈ اور تائیوان سے کہ انہوں نے مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا. پوری نیوزی لینڈ کی آبادی جو ہے وہ آدھے لاہور سے بھی کم ہے، یعنی اگر 50-55 لاکھ کی آبادی ہے تو آدھا لاہور بنتا ہے. اٹس این آئلینڈ، اور ایسی جگہ پہ نیچرلی وبا کو کنٹرول کرنا آسانی تھی ایز کمپیئر ٹو ہماری جیسی گنجان آبادیاں. وی آر دی 5th موسٹ پاپولس نیشن ان دا ورلڈ. لیکن ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومتوں نے، سب حکومتوں نے، اس میں یہ نہیں کہ پنجاب حکومت، میں کہوں گی سندھ حکومت نے، خیبر پختونخوا نے، بلوچستان نے، اوور اینڈ ابو آئی تھنک جتنا ایفرٹ گلگت بلتستان، کشمیر، آزاد کشمیر نے کی ہے، یہ آئی تھنک دیر آر نو ایگزامپلز آف اٹ. اگر آپ اپنا کمپیریزن انڈیا کے ساتھ کریں تو آئی ایشور یو کہ وی آر بیٹر آف دین آر نیبرنگ کنٹریز. اور اگر میں ٹوٹل آپ کے سامنے اس وقت فگرز رکھوں تو پورے پاکستان کے اندر اگر ہمارے 1,44,600 بندے جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں تو اس میں جو ٹوٹل نمبر آف ڈیتھس ہیں وہ 2,720 ہے. تو جب آپ ڈیتھس کی فگر دیکھتے ہیں تو آپ کا فرٹیلیٹی ریٹ باقی ملکوں کے مقابلے میں ڈیفینیٹلی ابھی بھی اس کو اگر ان فگرز پہ بھی کیلکولیٹ کریں تو اٹس 1.8. یہ ساری جو باتیں میں آپ سے کر رہی ہوں یہ اس لیے ضروری ہیں کہ ایک تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم ہر وقت ڈومز ڈے سینیاریو دے رہے ہوتے ہیں تو لوگوں میں بہت زیادہ لوگ ڈپریشن کے بھی شکار ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بیماری ہے، وبا ہے. ہماری پوری کوشش ہے بطور حکومت کہ ہم اس کو صرف کنٹرول نہ کریں پر اس کے علاج معالجے کے لیے ہر قسم کی سہولت، چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہو یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، اس کو ہم نے آرگنائز بہت حد تک کیا ہوا ہے. ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یہ میرے سامنے پنجاب کے بھی فگرز ہیں کہ ہم نے انشور کیا ہوا ہے کہ جو HDU بیڈز ہیں، ہائی ڈپینڈنسی بیڈز جو ہیں، وہ تقریباً 140 ہیں اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے اندر، اور ہمارے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں 368 ہیں. اور ابھی بھی وہ جو بیڈز ہیں ان میں جو ویکنٹ ہیں وہ تقریباً اگر میں کہوں تو وہ تقریباً 30% جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اب اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی غلط بیانی کی جاتی ہے ہم سے اور کہا جاتا ہے بیڈ ویکنٹ ہے، اور بیڈ ویکنٹ نہیں ہوتا. مانا کچھ ہسپتال ایسی ہے جو بھرے ہوئے ہیں لیکن ہر بندے کو اس ہسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہی کے دن میں آپ کو بتا دوں کہ میو ہاسپٹل کے اندر 15 نیو وینٹیلیٹرز انسٹال ہو گئے اور اسی طریقے سے 15 نئے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ PKLI میں، اب یہ جنا میں، تو یہ ٹوٹل 30 وینٹیلیٹرز تو آج کی صبح میں ایڈ ہو گئے. اور حکومت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ آکسیجنیٹڈ بیڈز اور اگلے ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ 1000 HDU بیڈز اور ڈیولپ ہو جائے گا. آج صبح پروفیسر گردیزی جو PKLI کا خیال کر رہے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ 50 ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ بیڈ جو ہے وہ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد میڈیا کو بریف کر رہی تھی. انہوں نے ایک اہم اعلان کیا کہ لاہور کے کچھ علاقوں کو کل رات 12 بجے کے بعد کچھ حد تک بند کر دیا جائے گا. جو علاقے سیل کیے جا رہے ہیں لاہور کے، ان میں انہوں نے بتایا کہ شادرہ، مزنگ، شاد باغ، ہربنسپورہ، گلبرگ، نشتر ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن کے کچھ علاقے اور کینٹ کے کچھ ایریاز کو سیل کیا جا رہا ہے. ان علاقوں میں فارمیسیز جو ہوں گی اور جو کھانے پینے کی دکانیں ہیں ان کو اس پابندی سے استثناء حاصل ہوگا. 2 ہفتوں کے لیے یہ علاقے بند کیے جا رہے ہیں، جس کے بعد یہ جائزہ لیا جائے گا کہ صورتحال وہاں پر کیا ہے. کیونکہ ان علاقوں میں کرونا زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، یہاں پر متاثرین کی تعداد زیادہ ہے، اس وجہ سے لاہور کے کچھ علاقوں کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. لاہور کے جن علاقوں کو بند کیا جا رہا ہے ان
ٹاؤن میں شادرہ، مزنگ، شادباغ، ہربنسپورہ، گلبرگ، نشتر ٹاؤن، اس کے علاوہ علامہ اقبال ٹاؤن کے کچھ علاقے، کینٹ کے کچھ علاقوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر فارمیسیز کو استثناء حاصل ہوگا اس پابندی سے۔ 2 ہفتوں کے لیے لاہور کے یہ علاقے مکمل سیل کیے جا رہے ہیں۔ 15 دن کا انہوں نے وقت دیا۔ انہوں نے کہا کہ 15 دن کم از کم 15 دن کے لیے ان علاقوں کو مکمل طور پر مانیٹر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 روز میں ایک بڑی ایکسرسائز کی ہے۔ متعلقہ علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء کے سٹورز اور میڈیکل سٹورز تو کھلے رہیں گے، لیکن یہ تمام وہ علاقے ہیں جو کورونا سے متاثر ہیں اور ان علاقوں سے متعلق مکمل حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ 1137 1138 یہ بہت دفعہ ہم اخباروں میں بھی دے چکے ہیں، اور میں اپنے معزز ہمارے جو ارکین پریس ہیں ان کو میں کہوں گی کہ آپ مہربانی کر کے ان نمبروں کو ضرور وہ کیا کریں۔ یہ سارے اقدام کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس وبا پہ بھی قابو کریں گے، اور جن مریضوں کو علاج کی ضرورت ہے ان کا علاج بھی کریں گے، اور جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ چلتی رہے گی، تاکہ معیشت جو ہے اس کا پہیہ چلے اور غریب مزید غریب نہ ہو۔ بہت شکریہ جی۔ آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آئی ایم ریڈی ٹو ٹیک۔ میڈم یہ سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ ابھی آپ نے جن علاقوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کو اب رات 12 بجے سے بند کریں